نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے سب ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے کیونکہ جو بھی ہے سب ان کی مہربانی ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ ناظرین محترم، خوشبوئے رمضان پروگرام میں آپ کا میزبان مبشر علی خوشی آج ہمارے ساتھ تلاوت قرآن پاک کے لیے موجود ہیں زینت القرہ، فخر القرہ، نجم القرہ جناب قاری فضل اللہ خان فروقی مجددی صاحب۔ بلا تاخیر میں پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ زینت القرہ، فخر القرہ، نجم القرہ جناب قاری فضل اللہ خان فروقی مجددی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء بنيناها بأيد والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين۔
ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک سنا رہے تھے زینت القرآ فخر القرآ جناب قاری فضل اللہ خان فاروقی مجددی صاحب۔ ناظرین محترم، اب ہم بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول کی طرف۔ اس سے پہلے میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں کہ جو ہمارے ساتھ آج مہمان خصوصی ہیں محترم جناب رانا عمران صاحب، سیکرٹری سپورٹس اور کلچر سینٹرل پنجاب، آپ تشریف فرما ہے۔ میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور نعت رسول مقبول کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر الحق قادری آف سیالکوٹ۔ آپ سیالکوٹ سے تشریف لائے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور خصوصی خطاب کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا عبد الباسط مجددی صاحب۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ نعت رسول مقبول کے لیے دعوت سخن پیش کرتا ہوں مظہر الحق قادری آف سیالکوٹ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے، باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، آپ کے سامنے
اصحاب میں بیٹھا ہوتا مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا اور ہر سیاہ رات میں سورج ہے حدیثیں ہر سیاہ رات میں سورج ہے حدیثیں ان کی وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، آپ نے سماعت کیا مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، محمد کی گلی ہی میں فنا ہوتا تو کیا ہوتا، ازل کی دین میں یا رب مفلس بیکاری، نبی کے آستانے کا گدا ہوتا تو کیا ہوتا، ارے مجنوں ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر، مجنوں ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر، اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اگلے ثناء خواں کو دعوت سخن پیش کرتا ہوں۔ حافظ عمر ساجد قادری، آپ سیالکوٹ، آپ تشریف لاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عشق تیرا نہ اگر میرا مسیحا ہوتا، عشق تیرا نہ اگر میرا مسیحا ہوتا، میں بھی گمراہی کے ویرانوں میں کھویا ہوتا،
آنکھیں تیری راہ کے تن کے چنتی کاش یہ دل تیرے شہر کی گلیوں میں سلگتا ہوتا میں بھی گمراہی کے ویرانوں میں کھویا ہوتا تیری نسبت نے تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات یا رسول اللہ آپ کی نسبت نے سوارا میرا انداز حیات میں اگر تیرا نہ ہوتا سکے دنیا ہوتا کہ میں اگر تیرا نہ ہوتا سکے دنیا ہوتا میں بھی گمراہی کے ویرانوں میں کھویا ہوتا اور کنویں سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف کنویں سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا میں بھی گمراہی کے ویرانوں میں کھویا ہوتا اور حق ہوتا تو ہواؤں سے لپٹ کے عالم حق ہوتا تو ہواؤں سے لپٹ کے آستانے شاہ لولاک پہ پہنچا ہوتا یا رسول اللہ عشق تیرا نہ گر میرا مسیحا ہوتا میں بھی گمراہی کے ویرانوں میں کھویا ہوتا ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری لگوا رہے تھے حافظ عمر ساجد قادری صاحب آف سیالکوٹ۔ نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے، نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے، اور وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو،
کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے، اور میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں، میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں، تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے، اور زمین و آسماں بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے، زمین و آسماں بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے، تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، اور ماشاء لگی ہے بھیڑ اس کے گرد یہ کیسی فرشتوں کی، یہ کس کا نام لے لے کر مظفر رقص کرتا ہے۔ انہی اشعار کے سائے میں دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں حضرت علامہ مولانا قاری باسط ہارون مجددی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحبکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خوشبو رمضان، اور آج جس موضوع پہ لب کشائی کا موقع مل رہا ہے وہ موضوع سخن ہے شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سامن مکرم، کون صدیق اکبر، کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ؟ بلا تخیر بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جب بھی کسی کو کہا ہے کلمہ پڑھو، جب بھی کسی کے سامنے اسلام کو پیش کیا تو ہر ایک نے مجھے یہ جواب دیا کہ ہم سوچ سمجھ لیں، غور و فکر کر لیں، غور و فکر کا موقع دیں۔ فرمایا کہ واحد ابو بکر ایسا ہے کہ جب میں نے ابو بکر کو کہا ہے ابو بکر کلمہ پڑھ لو، ابو بکر نے فوری کلمہ پڑھ لو۔ سبحان اللہ۔ جب بھی میں نے ابو بکر کو کہا ابو بکر کلمہ پڑھ لو تو ابو بکر صدیق نے سوچنے کا وقت نہیں مانگا، غور و فکر کرنے کا وقت نہیں مانگا، ابو بکر صدیق نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ سامعین مکرم، کون سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ صحابی رسول ہیں، خلیفۃ المومنین ہیں، امیر المسلمین ہیں۔ کیسے صحابی ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ آپ واحد وہ صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، آپ کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ اور آپ کیسے صحابی ہیں؟ آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے باپ بھی صحابی ہیں، آپ کا بیٹا بھی صحابی ہے، بیٹے کا بیٹا بھی صحابی ہے۔ اگر یہ اعزاز، یہ شرف کسی کو ملا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے۔ سامعین مکرم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا آج میں نے عجیب معاملہ دیکھا ہے، عجیب ماجرا دیکھا ہے، عرب کی تپتی ہوئی ریت ہے، آقا آپ کا ایک غلام ہے، حبشی ہے، رنگ کالا ہے، اس کی زبان پہ آپ کا نام ہے، آقا امیہ بن خلف اس غلام کو مار رہا ہے، اور میں کیا دیکھتا ہوں امیہ بن خلف مار رہا ہے وہ آپ کا نام پکار رہا ہے۔ آقا آپ سے محبت کرنے والا، آپ کا عاشق آپ کا نام پکار رہا ہے۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تیری رائے کیا ہے اس بارے میں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا اگر میری رائے پوچھتے ہیں، میری رائے یہ ہے کہ خرچ اگر میرا سارا مال ہو جائے، آزاد آپ کا عاشق بلال ہو جائے۔ عرض کی آقا اگر میرا سارا مال خرچ ہوتا ہے ہو جائے، لیکن آپ کا عاشق بلال آزاد ہونا چاہیے۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پھر ابو بکر بلال کو لے آؤ، ابو بکر جاؤ پھر حضرت بلال کو لے آؤ۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق جاتے ہیں، امیہ بن خلف کو کہا امیہ تم بلال کو کیوں مارتا ہے، کیوں ظلم کرتا ہے، کیوں زیادتی کرتا ہے، یہ تیرا غلام ہے، اسے مارتا کیوں ہے؟ امیہ نے کہا ابو بکر اگر اس کا اتنا خیال ہے اس کی قیمت مجھے دے دے اور اسے تم لے لو۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا امیہ بن خلف سن لے،
آج میں تجھے کہنے نہیں آیا، آج میں تجھے سمجھانے نہیں آیا، آج اسے خرید کر محمد کی بارگاہ میں پہنچانے آیا ہوں۔ تو امیہ بن خلف قیمت کیسی مانگتا ہے؟ بلال کی منہ مانگی قیمت مانگتا ہے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت ساری قیمت امیہ کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں۔ جب قیمت ادا کرتے ہیں تو امیہ ہنستا ہے، مسکراتا ہے۔ امیہ کہتا ہے ابو بکر میں نے تو سمجھا تھا تو بڑا عقل مند ہے، تو بڑا عقل مند ہے، بڑی عقل والا ہے، بڑی سوچ والا ہے، لیکن یہ تو نے کیا کیا؟ یہ کالا غلام حبشی ہے، رنگ کا کالا ہے، یہ کالا اور فضول ہے، تو نے اس کی اتنی قیمت ادا کر دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا امیہ بن خلف تو کہتا ہے یہ کالا ہے، فضول ہے، تو کہتا ہے یہ کالا اور فضول ہے، میں کہتا ہوں یہ عاشق رسول ہے۔ تو کہتا ہے یہ رنگ کا کالا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ رنگ کا کالا ہے پر اس کے دل میں کالی کملی والا ہے، اور جس کے دل میں کالی کملی والا ہے اس کا دل اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ سامعین مکرم، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکثر غلام آزاد کرتے رہتے۔ آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آزاد کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کیا تم جہنم سے آزاد شخص دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ کیا جہنم سے آزاد شخص کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کی آقا وہ خوش قسمت انسان، وہ خوش بخت انسان کون ہے کہ جو جہنم سے آزاد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت یا ابا بکرین، ابو بکر وہ تو ہے، اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا تن من دن سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت پہ قربان کر دیتے، قربان کر کے کہتے کیا پیش کریں تم کو، کیا چیز ہماری ہے آقا، کیا پیش کریں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے آقا، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق، شاعر کیا کہتا ہے؟ کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی، ایسی محبت کی کہ آج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنہری جالیوں میں آرام فرما ہے۔ تو پھر شاعر کہتا ہے نا کہ محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں وہ یار غار آپ سے ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اگر سرکار غار میں ہے سیدنا ابو بکر صدیق غار میں بھی ساتھ ہیں، اگر سرکار پہاڑ پہ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق پہاڑ پہ بھی ساتھ ہیں، یہ ہر وقت ساتھ ہیں، آج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما ہیں۔ تو شاعر ان کے لیے لکھتا ہے کہ نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر، نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا عبدالباسط ہارون مجددی صاحب۔ ناظرین محترم، یہاں ہم نے لینا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین محترم، وقفے کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے محمد احسان اللہ مجددی صاحب نے۔ آئیے ان کی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول سنتے ہیں۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تو سا کوئی نہیں، تو سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تو سا کوئی نہیں، تو سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ دست قدرت نے ایسے
جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت سے بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تو سا کوئی نہیں، تو سا کوئی نہیں، اے رسول امین، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الاخرین، تو سا کوئی نہیں، تو سا کوئی نہیں، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تو سا کوئی نہیں، تو سا کوئی نہیں، اے رسول امین، اے سراپا نفیس انفس دو جہاں، سرور سروران، دل بر عاشقان، اے سراپا نفیس انفس دو جہاں، سرور سروران، دل بر عاشقان، ڈھونڈتی ہے جسے میری جان عظیم، تو سا کوئی نہیں، تو سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے محمد احسان اللہ مجددی صاحب۔ ناظرین محترم، اب سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں بلبل باغ مدینہ محمد حامد رضا قادری صاحب۔ آئیے ان سے نعت سنتے ہیں۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں میرے آقا کا روضہ
میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے عرش اعظم سے اونچی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئے ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی میں منیر رہوں گا یہاں کس لیے میں منیر رہوں گا یہاں کس لیے میرا سارا احساس مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے جناب محمد حامد رضا قادری صاحب ناظرین محترم ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان خصوصی محترم جناب شیخ عرفان الحق صاحب صدر سپورٹس و کلچر سینٹرل پنجاب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں
حضرت علامہ صاحبزادہ فیض رسول صدیقی صاحب، السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام۔ اچھا علامہ صاحب، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح شان رسالت سمجھنے میں امت کو راستہ دکھایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کو ہدایت کا مینارہ بنایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کے بھی پیچھے چلو گے ہدایت تمہارا مقدر بنے گی۔ بے شک بے شک۔ یہ سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے عام ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں خاصہ یہ ہے کہ آپ کی وہ بڑی مشہور شان ہے کہ جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لامکاں کی وادیوں کے دولہا بن کے واپس تشریف لائے سبحان اللہ۔ تو مکہ المکرمہ میں میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا کہ میں رات کو معراج کر کے آیا ہوں، تو مکے کے کافروں میں ایک کوہرام سا مچا، بھگدڑ سی مچی، دوڑنے لگے۔ وہ جو رائی ڈھونڈتے تھے اس کا پہاڑ بنانے کے لیے، ان کو اب ایک پہاڑ ہی مل گیا تھا۔ ایک بہت بڑی بات مل گئی تھی کہ جس میں انہوں نے یہ بات دیکھنی تھی کہ وہ کس طرح ہو سکتا ہے، ایک ناقص العقل بندے کے پاس بھی جا کے بات کریں گے وہ نہیں مانے گا۔ تو ابو جہل جو ان سب کا سردار تھا وہ بھاگا اس سمت کہ میں دیکھوں ابو بکر کدھر ہے۔ اس دن اتفاقاً جب حضور نے یہ بات بتائی تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے۔ ابو جہل بھاگا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شان رسالت سمجھنے کا طریقہ بتانے لگے کہ حضور کو ہم نے کس طرح ماننا ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ ملعون آیا، ابو جہل آیا۔ اس نے آ کر یہ پہلے ہی مرحلے میں آتے ہی بات کی اور کہا کہ ابو بکر اب کیا کہے گا، حل کا الی صاحبی کا، اب اپنے صاحب کی تصدیق کرے گا، آج بھی اپنے ساتھی کو سچا کہے گا، آج بھی اپنے نبی کو سچا کہے گا۔ صدیق اکبر فرمانے لگے ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا بھی ہوں پھر واپس بھی آ گیا ہوں، تو کیا اب بھی تو اس کو مانے گا؟ اور اس نے اپنے اندر ایک توقعات کا ایک پہاڑ بنا لیا تھا کہ اب ابو بکر کا جو ایمان ہے وہ لرز جائے گا، اب ابو بکر کا ایمان ڈگمگا جائے گا۔ لیکن تاجدار صداقت جب بولے تو آپ فرمانے لگے، آپ فرمایا لَإِن كَانَ قَالَ ذَلِكَ، اگر انہوں نے یہ کہا ہے لَقَدْ صَدَقَ، پھر میں کہتا ہوں وہ سچ کہتے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں، وہ جا سکتے ہیں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر نے اس وقت یہ نہیں دیکھا کہ جو شان بیان کی جا رہی ہے وہ کافر بیان کر رہا ہے، اس سے کوئی حوالہ طلب نہیں کیا، اس سے اسماء الرجال نہیں پوچھے، اس سے اس کی اسناد نہیں پوچھی، اس سے حوالے نہیں پوچھے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں اگر میرے محبوب کہتے ہیں تو پھر سچ کہتے ہیں۔ عالم کفر دانتوں تلے انگلیاں چبانے پہ مجبور تھا کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ ابو بکر اب بھی نہیں ڈگمگایا۔ سیدنا صدیق اکبر کے ایمان کی ترجمانی اعظم چشتی نے کی تو فرماتے ہیں اعظم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آتا۔ بے شک۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ ہمیں سوچ، یہ فکر دی کہ جب ایمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے نا، جب ایمان حضور کے عشق کا نام ہے، جب ایمان حضور کی چاہت کا نام ہے، تو پھر چاہت میں انسان اپنے آپ کو اس قدر ڈال لے کہ اس کو حضور کی شان سن کے پریشانی نہ ہو، اس کا چہرہ بھی جگمگا اٹھے، اس کا سینہ بھی جگمگا اٹھے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، تو علامہ صاحب آپ کا سیدنا صدیق اکبر کا آپ کا ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا یہ میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ پہ فرض بھی ہے، قرض بھی ہے۔ فرض ہے، لازم ہے کہ صدیق اکبر کا ذکر کرے، ان کا شکریہ ادا کرے۔
دیکھیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ آتا ہے، ہمارا سنیوں کا بچہ بچہ ایک آیت پڑھتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ فرماتا ہے اے بندو میں نے تم پہ سب سے بڑا احسان یہ کیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ نے سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ محبوب دے دیے، محبوب فرماتے ہیں مجھ پہ سب سے بڑا احسان ابو بکر صدیق کا ہے۔ اللہ کا ساری مخلوق پہ احسان یہ ہے کہ اللہ نے اپنا نبی دے دیا، اپنا محبوب دے دیا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرے محبوب فرماتے ہیں ابو بکر نے مجھ پہ اتنا احسان کیا ہے، ابو بکر نے مجھ پہ اتنے احسان کیے، ابو بکر کے مجھ پہ اتنے حق ہیں کہ فرمایا میں پورے نہیں کر سکوں گا، میں اس کو ادا نہیں کر سکوں گا، میرا اللہ اس کے احسانوں کا بدلہ دے گا۔ تو جس کے مصطفیٰ پہ احسان ہے امت پہ تو پھر بدرجہ اولیٰ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ان کا ذکر کرے، ان کا شکر ادا کرے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی ہے کہ حضور فرماتے ہیں جو بندہ مخلوق کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی نہیں کر سکتا، جو باب نعمت کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی، اللہ اس کے شکر کو مانتا ہی نہیں ہے۔ اب میں یہ بات واضح کر کے بتا دوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو احسانات کیے ہیں ان احسانات کی وجہ سے بھی ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم صدیق اکبر کا شکریہ ادا کریں، ان کے احسانات کو یاد کر کے ان کا ذکر خیر کریں۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت انداز میں حضرت علامہ صاحبزادہ فیض رسول صدیقی صاحب سیدنا صدیق اکبر کی شان بتا رہے تھے۔ ناظرین محترم، مہمان خصوصی محترم جناب رانا عمران صاحب سیکٹری سپورٹس و کلچر سینٹرل پنجاب، اب آپ کو اظہار خیالات کے لیے میں دعوت دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں قاری باسط صاحب اور ان کی ٹیم کا اور شیخ عرفان الحق صاحب کا، جنہوں نے انتہائی اچھا پروگرام شروع کیا، ٹھیک ہے، جس میں ہمیں انہوں نے آنے کا موقع دیا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کرے ہر سال ہر دن اسی طرح وہ پھلتے پھولتے رہے اور اسی طرح نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے رہے۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین محترم، اب ہم جاتے ہیں اختتام کی طرف۔ کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔